بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت عبداللہ نے کراچی سے پوچھا ہے، تقدیر میں سب لکھا ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر محنت اور عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا علم پہلے سے موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے سب چیزوں کو لکھ لیا۔ اللہ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون اچھے اعمال کرے گا، کون برے اعمال کرے گا، تو جو لکھا ہوا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات موجود ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس علم کے حساب سے لکھ دیا وہ اسی طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باقی یہ رہا یہ مسئلہ کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو جنت میں کیوں جائے گا، جہنم میں کیوں جائے گا انسان، اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ الزامی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بات کو نہ مان رہا ہو تو اس کو کہنا کہ بھئی یہ دلیل آپ یہاں نہیں مانتے تو وہاں تو مان رہے ہیں آپ۔ تو بات یہ ہے کہ کھانا پینا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پیسے کمانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو پھر کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کھانا پینے کی دسترخوان کیوں لگاتے ہیں؟ تقدیر میں ہوگا تو نوالا اٹھ کے منہ میں خود بخود چلا جائے گا، وہاں کیوں نہیں سوچتے؟ یہ الزامی جواب ہے۔ تو جیسے وہاں نہیں سوچتے، آپ کو عمل میں بھی خود عمل کرنا پڑے گا، ایس تقدیر پہ بھروسہ کر کے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں کھانے پینے میں اور اپنے دنیا کے معاملات میں آپ تقدیر پہ بھروسہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے۔ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر میں رات کا کھانا لکھا ہے کہ نہیں لکھا، تو آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا تھا تبھی کھایا ہے آپ نے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ ہمیں پہلے سے تقدیر کا علم نہیں ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے تقدیر کا علم ہو اور اسے معلوم ہے کہ تقدیر میں زنا لکھا ہوا ہے اور وہ زنا کر لے، اور اللہ قیامت میں اس سے پوچھے کہ تم نے زنا کیوں کیا، وہ کہے گا کہ اللہ میری تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، میں نے تو دیکھ لیا تھا، مجھے تو پتہ چل گیا تھا، تو شاید اللہ اسے معاف کر دے کہ بھائی جب لکھا ہوا تھا تو نے تو کرنا ہی تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، قیامت میں اللہ اسے سزا دے گا اور وہ یہ کہے کہ اللہ تقدیر میں تو زنا پہلے سے لکھا ہوا تھا تو مجھے سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو اللہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا تھا کہ زنا لکھا ہوا ہے؟ تو یہی آزمائش ہے، ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، یہی آزمائش ہے۔ تبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب نافرمان لوگ کہیں گے کہ اللہ تو نے تو پہلے سے یہ سب چیزیں تو پہلے سے طے شدہ تھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہیں پہلے سے اس بات کا علم تھا؟ اگر تھا تو وہ لے کر آؤ ہمارے سامنے۔ تو تقدیر پہ لکھے ہوئے ہونے کے باوجود جو آزمائش ہے وہ آزمائش ہی رہتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ اس کی علماء نے بڑی بہترین مثال دی ہے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد ہونہار ہے، کون سا محنتی ہے اور کون سا نالائق ہے۔ جو پورے سال محنت نہیں کر رہا اور امتحان میں چونکہ نقل بھی نہیں ہوگی تو اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ 0 نمبر لے گا۔ تو استاذ کیا کرتا ہے کہ جو امتحانی پیپر ہے اس میں جو رزلٹ ہے نا اس میں پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، میں اسے پہلے سے جانتا ہوں، کرے گا کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلے سے 0 لکھ دیتا ہے۔ اور جس کے بارے میں استاذ کو معلوم ہے کہ یہ 100 نمبر لازمی لے گا، یہ ہونہار طالب علم ہے، مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی یعنی ایسا نہیں کرتا کہ محنت نہ کرے اور اس کا دماغ بھی اچھا ہے، تو استاذ نے پہلے سے رزلٹ میں 100 نمبر ڈال دیے۔ لیکن استاذ اپنے اس رزلٹ کی بیس پہ جو استاذ نے نمبر لگائے رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا بلکہ امتحان لیتا ہے تاکہ کل کو حجت تمام ہو جائے۔ جب امتحان لیتا ہے تو نالائق طالب علم جو ہے اس کے کوئی کویشچن ہی حل نہیں کرتا، اس کے یعنی جب اس کے پیپر ایگزامینر یعنی جب پیپر جو ہے وہ ٹیچر جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کے سامنے آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف صفائی کے نمبر اگر اس کو دیے جائیں تو دیے جائیں، کیونکہ خالی پیپر چھوڑ کر آیا ہے، ایک ڈاٹ کا نشان بھی نہیں ہے اس میں، تو وہ 0 لگا دیتا ہے۔ اور جس ہونہار طالب علم نے پیپر بھرپور طریقے سے حل کیا وہ 100 لگا دیتا ہے۔ تو جس ٹیچر نے یعنی جو جب عملی طور پر امتحان لیا گیا تو نالائق طالب علم کے 0 نمبر آئے، اور جو ہوشیار تھا، ذہین تھا، محنتی تھا اس کے 100 نمبر آئے۔ اب طالب علم کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرے ٹیچر نے تو پہلے ہی سے 0 لگایا ہوا تھا، اور جو ذہین ہے اس کو پتہ چل گیا کہ پہلے سے ہی 100 لگایا ہوا تھا۔ تو اب نالائق طالب علم جس نے محنت نہیں کی، امتحان پاس نہیں کیا، کیا وہ اس بیس پہ اس رزلٹ کو مسترد کر سکتا ہے کہ جی آپ نے تو پہلے ہی 0 لگا دیا تھا؟ اگر وہ کیس کرے اور کہے کہ ٹیچر سے کہ آپ نے تو رزلٹ کے پیپر میں پہلے ہی 0 لگا دیا تھا،
تو جو ٹیچر ہے نا وہ یہ کہے گا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ میں نے لگایا تھا نہیں لگایا، تم یہ دیکھو میں نے صحیح لگایا تھا غلط لگایا تھا، مجھے چونکہ پتہ تھا کہ تم نالائق ہو تو میں نے تمہیں آزمایا ہے اور تم اس امتحان میں ناکام ہوئے ہو، تو مجھے پہلے سے علم تھا کہ ناکام ہوئے ہو، لہٰذا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا کیونکہ میرا علم کامل ہے۔ تو انسان سے تو پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ جس طالب علم کو 0 نمبر دینے چاہیے اس کو 50 دے سکتا ہے، 20 نمبر دے سکتا ہے، لیکن اللہ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے تعالیٰ نے چونکہ تقدیر کا علم مخفی رکھا ہے، لہذا ہماری اب آزمائش اس میں یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، ہمارے مقدر میں گناہ لکھا ہے نیکی لکھی ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، جس نے جہاں جانا ہے وہ ویسے اعمال کرتا ہے۔ تو آپ اچھا عمل کر کے دیکھیں، اگر آپ اچھا عمل کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے عمل کی توفیق ملے گی آپ کو، اور جب عمل کی توفیق ملے گی تو اللہ کا وعدہ ہے اچھا عمل اس کی علامت ہے کہ آپ کے مقدر میں جنت لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ برائی کر کے دیکھیں، اگر آپ برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے برائی ہوگی، اور جب برائی ہوگی آپ سے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی قسمت میں برائی لکھی ہوئی تھی، اور پھر اس کی بیس پر جب آپ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کے مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ مقدر پہلے سے معلوم نہیں ہے، آپ کے کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ نیکی کریں تو نیکی کرتے چلے جائیں گے، برائی کریں تو برائی کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے رزق بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے، تو ہم رزق کی تلاش پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں روزی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں ہم تو پھر تو یعنی بالکل ہی برباد ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، اور نہ وہ زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں، یعنی اگر مقدر میں زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا، تو ظاہر ہے یہ نہیں بچے گا، بھوکا مرے گا، اور مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نالائق کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی۔ تو ہمیں مرنے سے پہلے پتہ نہیں ہے، لہذا ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زید نے بکر کو قتل کیا۔ اب بکر کو قتل کیا، بکر کے وارث زید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے انتقام لیں گے۔ اب زید دلیل میں تقدیر کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ زید دلیل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال کی عمر میں بکر کو قتل کیا، بکر کی عمر 20 سال تھی، تو تقدیر میں اس کی عمر 20 سال لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی؟ بکر کے جو وارثین ہیں، لواحقین ہیں، وہ کہیں گے یقیناً موت کا وقت تو مقدر ہے۔ تو زید کہے گا کہ جو وقت مقدر تھا اسی پہ مرا ہے نا وہ، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تو کیا بکر کے لواحقین زید کو اس بیس پہ چھوڑ دیں گے؟ یقیناً نہیں چھوڑیں گے، اور دنیا میں کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو جیسے وہ نہیں چھوڑتے، اللہ بھی نہیں چھوڑے گا، قتل کی سزا دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بکر کے وارثین زید کو یہ کہیں گے کہ اس نے 20 سال میں، اس کی عمر تو 20 سال ہی تھی، لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ اس نے 20 سال میں مر جانا ہے؟ ظاہر سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی مزید زندہ رہے گا، آپ نے جا کے اس کو گولی مار دی ہے، تمہیں کس نے بتایا تھا؟ تو تم نے تو اپنے حساب سے اس کو وقت سے پہلے مارا ہے، وہ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی نا، تمہارے علم میں تھوڑی تھی۔ پھر بھی اگر زید کی سمجھ میں نہ آئے نا، یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے، تو میں پھر بکر کے وارثوں کو یعنی مشورہ دوں گا کہ آپ بندوق اٹھا کے زید کو گولی مار دیں، اور جب گولی مارنے لگیں اور زید چیخے چلائے تو پھر زید کو آپ بھی یہ کہیں کہ تمہاری بھی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، لہذا اگر تم نے بکر کو مار دیا یہ جرم نہیں ہے تو ہمارا تمہیں مارنا بھی جرم نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، وہ اللہ کے علم ہے، ہمیں معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اس ظاہر ہی کے مکلف ہیں۔ ہم سے جو ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے، ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی بیس پہ جنت اور جہنم اللہ نے رکھی ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس بیس پر ہم عمل کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ہمیں جو جنت ملے گی تو اچھے اعمال، وہ اعمال جو ہم نے اپنے اختیار سے کیے ہیں، اور جہنم میں کوئی جائے گا تو وہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے اپنے اختیار سے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم جنتی قرار پائیں، اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔